بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی فطرت ہے کہ ہر خوبصورت دکھنے لگنے والی چیز، شخص، بات کی طرف دھیان کرتا ہے، اس کی طرح ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا یا اس سے بہتر ہونا انسان کا مقصد بن جاتا ہے۔ اچھی کوشش ہے، بری کوشش نہیں ہے۔ البتہ جیسے یہ دو پھل ہیں، دکھنے میں ایک جیسے خوبصورت، اور اگر ہم بغیر ان کو جج کیے، بغیر ان کو تولے مولے کہیں کہ جی ہم دونوں فروٹس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے پاس ایک بڑی خوبصورت اگزامپل ہے۔ اس فروٹ پہ، اس جگہ پہ ایک داغ لگا ہوا ہے، ٹھیک؟ تو سوچنے والا سوچے گا ہو سکتا ہے فروٹ یہاں سے خراب ہو۔ اگر ہم اس فروٹ کو کاٹ کے دیکھیں تو وہ اندر سے صاف ستھرا ہے، تھوڑا سا کچا ہے لیکن صاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا فروٹ ہے، خوبصورت ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، البتہ جب اس کو کاٹ کے دیکھا تو وہ اندر سے روٹن تھا، سڑ رہا تھا، گل رہا تھا۔ بظاہر کچھ بھی اس میں برا نہیں لگ رہا، لیکن جب اس کو کاٹا تو دیکھا کہ یہ ہم انسان بھی اسی طرح کے ہیں۔ بظاہر کی شخصیت کو بہت خوبصورت بھی سمجھتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے لگیں کہ جیسے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، جیسے یا رب آپ نے میرا باہر، میرا ظاہری، میرا باطن خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاقیات کو بھی بہترین بنا۔ تو سوچنے کی بات آج یہ ہے کہ ہم باطن سے جیسے بھی لگتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں باطن سے جیسا بھی بنایا ہے، دیکھنے والا ہمیں جس بھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جو بھی ہمیں پرکھ رہا ہے، جو بھی ہمیں سمجھ رہا ہے، ہم البتہ ہمارے اخلاقیات کیسے ہیں؟ کیا ہم ظاہر اور باطن سے ایسے ہیں، یا ظاہر سے ایسے اور باطن سے ایسے ہیں؟ اللہ ہمیں احسان کرنے کی، محسنین میں سے ہونے کی، تقوی رکھنے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔